بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حذیفہ حنفی دیوبندی آج آپ کے سامنے سامعین و ناظرین ایک تبصرہ لے کر آیا ہوں کہ پچھلی بار جو مناظرہ ہوا تھا اس کے تعلق سے بھی میں نے تبصرہ پیش کیا تھا، اور جو اپلوڈ ہے دیوبندی خنجر چینل پر، اور اسی گروپ میں یہی ایک وہی گروپ ہے مناظرہ حفظ الایمان گروپ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ اس گروپ کے تعلق سے کچھ تبصرہ پیش کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ جو اسی گروپ میں موجود بریلویوں کا جو مناظر، نام نہاد مناظر انجینئر تیمور رضا خانی، جو 2 دفعہ میرے سامنے تو شکست کھا چکا ہے مناظر اہل سنت دیوبندی مفتی مجاہد صاحب سے، اور اسی گروپ میں دیکھیے وہی مناظر موجود ہے ایڈمن شپ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہی گروپ میں ایک بریلوی کٹ ملا جو بریلوی دھرم کا ہی ہے، اس نے تیمور رضا خانی کے منہ پر کیسا تماچا مارا ہے ذرا وہ بھی دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ میں سامعین آپ کو سب بتاؤں گا، اور خود انہی بریلویوں کی آپس کے جو ریکارڈنگ اور میسیج ہے اسی کے تعلق سے بتاؤں گا، اور جو بھی تبصرہ کروں گا میں سب بریلوی کتب سے ہی کروں گا، آپ دیکھ لینا تمام حوالے جات اور اصل اسکین سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظرہ حفظ الایمان گروپ ہے، اس گروپ کے ایڈمنس کو دیکھ لے ذرا۔ اب یہ گروپ لاک پوزیشن پر رہتا ہے اور اس کے اندر بریلوی خود ہی میسیج ڈالتے ہیں ایڈمن حضرات، اور خود ہی گفتگو کرتے ہیں اور خود ہی سب باتیں کرتے ہیں، اور گروپ کو کھولتے نہیں ہے کہ اتنا خوف ہے انہیں۔ اب دیکھیے سامعین، یہ گروپ ہے، گروپ کے ایڈمنس دیکھیے کتنے ہیں، یہ سب بریلوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے سامعین و ناظرین، یہ جو نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ والا جس کے لاسٹ میں 2049، یہ تیمور رضا خانی کا نمبر ہے، یہ بھی گروپ ایڈمن ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم جس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، جس کی بات پیش کریں گے، اس کا بھی نمبر دیکھیے ذرا۔ یہ دیکھیے، یہ دکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ گرین کلر کا لیف بنا ہوا ہے، یہ ایموجی میں اس کے نام کی جگہ پہ ایموجی ہے۔ یہ نمبر دیکھیے لاسٹ میں جس کے 87556 ہے، یہ ٹھیک ہے سامعین، یہ دیکھ لیا نمبر آپ نے۔ اب ہم آپ کے سامنے لے کر کے چلتے ہیں، اس کا ایک میسیج ہے، یہی دیکھیے، یہی میسیج دیکھیے، 556 لاسٹ میں جو نمبر ہے یہ بریلوی ہے، اور ہم نے آپ کو بتا دیا یہ بریلوی گروپ ہے اور یہ بریلویوں کا ایڈمن میں سے ہے، اور بریلوی اسی ایڈمن بنائیں گے جو ان کے نزدیک حجت اور معتبر ہوگا، اور کسی اور کو تو دیوبندی کو تو وہ لوگ ایڈمن بنائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بریلوی نے کیا میسیج ڈالا ذرا دیکھیے، کہ ڈالتا ہے، جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کا رد کرتے ہوئے، کیا لکھ رہا ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کا رد کرتے ہوئے، آپ نے دیکھ لیے، یہ اس نے ویڈیو بھیجا ہے جو 13 MB کی ہے۔ فی الحال اس کو یہاں پر ویڈیو کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم آپ کو جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ خود سمجھ جائیں گے، کہ یہاں پر سب سے پہلے اس بریلوی نے نصیر الدین نصیر کو رحمۃ اللہ علیہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ دیوبندیوں کے خلاف یہ اس ویڈیو کو پیش کیا، اور پیش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھو پیر نصیر الدین نصیر تو بھائی دیوبندیوں کی عبارتوں کو گستاخانہ کہہ رہے، لیکن اسی گروپ میں دیکھیے آپ، یہ مناظرہ حفظ الایمان گروپ ہے، اس میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، ذرا دکھاتے ہیں اوپر، کہ دیکھیے اسی گروپ کے اندر جب مناظرہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اسی گروپ کے اندر 19 جولائی رات کو جب 10 سے 12 بجے کے درمیان جب مناظرہ ہو رہا تھا، مفتی مجاہد صاحب اہل سنت مناظر کی طرف سے، اور مناظر اہل بدعت بریلوی انجینئر کٹ ملا تیمور رضا خانی مناظر تھا بریلویوں کی طرف سے، تو اسی مناظرے میں جب اس کو تیمور رضا خانی کو جب گستاخی پیش کی گئی پیر نصیر الدین نصیر کی کتاب سے، تو تیمور رضا خانی نے فوراً کیا کہا آپ ذرا سنیے، اور اس بریلوی کا بھی میسیج دیکھیے کہ یہ بریلوی کیا میسیج ڈال رہا ہے، ذرا دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ جیسے ہی مفتی مجاہد صاحب نے یہ گستاخی ہے جو یہ پیش کی، ذرا مفتی مجاہد صاحب سے سن لے، پھر معلوم پڑے گا آپ کو کہ اتنی بڑی گستاخی جب پیش کی ہے تو تیمور رضا خانی نے اسی پیر نصیر الدین نصیر کے تعلق سے کیا کہا تھا، اور نیچے آپ نے دیکھ لیے کہ اس رضا خانی جو کٹ ملا ہے اس نے پیر نصیر الدین نصیر کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے اس کے حوالے سے پیش کیا کہ دیوبندیوں کا رد کر رہے، ذرا دیکھیے۔
جناب تیمور صاحب نے تھانوی صاحب کی عبارت کی شروع فرمائی ہے، لفظ پھر سے شروع فرمائی ہے، اور یہ واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ یہاں پیچھے عبارت کے ساتھ مسلسل تسلسل کے ساتھ عبارت چل رہی ہے، اور یہ خیانت مولانا احمد رضا خان نے بھی کی تھی، اور یہ تیمور صاحب بھی کر رہے ہیں۔ بھائی مولانا شروع سے یہ پڑھیں عبارت جہاں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر لفظ ایسے سے آپ کو اعتراض ہے تو یہ آپ کے ایک بریلوی بہت بڑے محقق ہیں، یہ یہاں اس عبارت میں انبیاء اور بتوں کو بالکل برابر کر دیا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ لکھتے ہیں اور پھر یہ انسان ایسا بت ہے، اور اوپر ذکر کیا ہے، پھر اولیاء انبیاء اور اصنام میں کیا فرق رہا، اور نیچے لکھا پھر یہ انسان ایسا بت ہے، لفظ ایسا بھی موجود ہے، انبیاء اولیاء کا ذکر بھی ہے، تو یہاں اس نے توہین کی ہے زبردست، اور انبیاء اور اولیاء کو بت بنا دیا۔ دیکھ لیے سامعین، یہ آپ نے پیر نصیر الدین نصیر کی کتاب سے جب پیش کی ہے تو یہ تیمور رضا خانی کیا کہتا ہے، ذرا اسے سنیے۔ پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ ہمارے مد مقابل نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر باطل گروہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے یہی تعویل کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تحقیق عرفانہ ہے، اس میں قاضی نذیر کہتا ہے کہ برق صاحب نے جو ہے ہماری بارات نقل کرنے میں خیانت سے کام لیا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ آج تک مجھے کوئی ایسی مولوی کی کوئی کتاب ہی نہیں ملی جس میں خیانت نہ کی گئی ہو۔ تو یہ جناب ہر بندہ یہی تعویل کرتا ہے۔ خیر، اعتراض اس وقت ہوگا خیانت کا جب مفہوم بدلے۔ آپ پوری کتاب پڑھ دیں، عبارت نہیں پوری کتاب پڑھ دیں لیکن مفہوم نہیں بدلے گا۔ دوسری بات آپ نے پیش کیا پیر نصیر کا حوالہ۔ پیر نصیر صاحب ہمارے معتمد لائنی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب کیفیت بزرگ ہیں، تو کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، تو وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، ہمارے قابلین میں ان کا شمار نہیں کیا گیا، چاہیے کہ ہم ان کا دفاع کریں، لہذا ان کو ہمارے نزدیک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھ لیے سامعین و ناظرین حضرات، کیسے پیر نصیر الدین نصیر کو تیمور رانا رضا خانی نے لات مار دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور یہ کبھی کیا سے کیا کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر میں سے نہیں۔ لیکن ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں جب تبصرہ کیے تھے اسی حفظ الایمان کے متعلق، تو اب دیوبندی خنجر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے پیر نصیر الدین نصیر کو معتبر ثابت کیے تھے، اور بریلوی کتابوں سے ہی، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیمور رضا خانی نے ایک بات یہاں پر یہ کہی کہ ہمارے نزدیک پیر نصیر الدین نصیر حجت نہیں ہے، لیکن اس کے گھر کا بریلوی اس کے ہی دوبر لال کرتا ہے، جیسے کہ حوالہ بیچ کر، جیسے آپ نے دیکھ لیا تھا نیچے۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس طرف، اس اصول کی طرف جس کا تیمور رانا رضا خانی نے خون کیا۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، مناظرہ موضوع عبدالحکیم میں غیر مقلد مناظرے کی تاریخی شکست۔ اس کا مرتب کردہ دیکھ سکتے ہیں آپ، عبدالمجید خان سعیدی رضوی، نعمان اکیڈمی سے چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھتا ہے اصول، کہ ہم پر اس کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، اس لیے قول آپ اسی کا لائے جو ہمارے لیے حجت ہو۔ کیا لکھ رہا ہے کہ اب پیر نصیر الدین نصیر بھی بریلوی جماعت کا ہے، اور ہم نے یہ پچھلی تبصرے میں ثابت کیے تھے، اور یہاں پر جب وہ ان کے ہی مسلک کا ہو گیا تو وہ ان پر حجت ہو سکتا ہے، لہٰذا تیمور رضا خانی کو چاہیے تھا کہ وہ اسے حجت مانے، لیکن اس نے اس کو حجت نہیں مانا اور لات مار دیا پیر نصیر الدین نصیر کو، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر بریلویوں کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ اصول کے تحت کہ دیکھیے، تمہارا جو غیر خداوندی والا جو اختر رضا مصباحی ہے، جو تیمور رضا خانی کا پلنگ خاص کا دوست ہے، یہ اختر رضا مصباحی جاہل نے ایک اصول بنایا تھا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ان علماء دیوبند کا مطلب نکل رہا ہو ساتھ ہو گئے، اور جہاں ان کے فرقہ دیابندہ کے خلاف ہو گئے وہاں یہ سارے بزرگ غیر معتبر۔ ہم بھی یہی کہیں گے، جب وہ تمہارے نزدیک صاحب کیفیت بزرگ ہے تو یہی بزرگ کو تم نے غیر معتبر کا ایک لات مار دیا، کیونکہ تمہارا یہاں سے مطلب نہیں نکل رہے۔ لیکن وہی بریلوی کو دیکھیے، کٹم اللہ کو، اس نے کیا کہا نیچے ایک ویڈیو بیچ کر کے، اور نیچے تحریر لکھتا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارت کا رد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جب ان کا مطلب نکل رہا ہے تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ بھی ہو گیا،
रहमतुल्लाह अलैह भी लगा दिए उसके आगे, और उसके आगे ये भी कह दिए कि ये हमारा मोतबर है, और कह रहे कि रद्द भी कर रहे। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि अब देखिए दोनों में तज़ाद देखिए कि ये कहता है, ज़रा हम वापस से उसूल का खून किया है तैमूर रज़ा ख़ानी ने, तो उसको हम बताते चलें। ये किताब है हदिया बरेलवियत पर एक नज़र, हिस्सा अव्वल, अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी बरेलवी किताब है। 195 पर लिखता है उसूल 195 पे लिखता है कि जो अपने बड़ों का इनकार कर देते वो कितने बड़े दज्जाल, मक्कार, धोखेबाज है और ऐसे कज़्ज़ाब मुनकिर जिसका चाहे इनकार कर डाले। आपने देख लिया सामीन कि इतना बड़ा दज्जाल, मक्कार और कज़्ज़ाब है, और इसने अपने उसूलों का खून किया है जो अब्दुल मजीद खान सईदी ने जो मुरतब किया है। उसमें यह हदिया बरेलवियत पर एक नज़र है, या अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी की किताब है। इसके 153 पर लिखता है कि ऐसा मक्कार, दज्जाल और धोखेबाज है कि मुसल्लमा उसूलों का खून करते हुए भी इसे ज़र्रा भर हया नहीं आती। यानी आपने देख लिया कि तैमूर रज़ा ख़ानी दज्जाल, मक्कार, कज़्ज़ाब साबित हुआ। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि देखिए एक बरेलवी कटमुल्ला ने कहा कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों का रद्द कर रहे हैं। यानी एक जगह पर पीर नसीरुद्दीन नसीर के गोद में जाकर बैठ गया बरेलवी और कह रहा है, और वो भी उसी ग्रुप का है जो मुनाजरा हिफ्ज़ुल ईमान ग्रुप का है। तो इससे ये समझ में आया कि वो मुनाजरा हिफ्ज़ुल ईमान ग्रुप में ही मौजूद है वो बरेलवी, और उसने सारा मुनाजरा देखा है। तैमूर रज़ा ख़ानी ने पीर नसीरुद्दीन नसीर का इनकार भी किया, लेकिन ये रज़ा ख़ानी उसकी गोद में जाकर बैठ गया। ठीक है, अब गोद में जाकर बैठा और उसकी तारीफ़ भी किया, उसके हवाले की तायीद, और उसने जो वीडियो बनाया उसको सेंड भी किया। ठीक है, तो लिहाजा ये एक तज़ाद पैदा हो गया। तैमूर रज़ा ख़ानी कुछ और कह रहा है और ये बरेलवी कटमुल्ला कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों में एक तज़ाद है। तो इस तज़ाद के ताल्लुक़ से क्या लिखता है गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, ज़रा ये उसकी किताब है, ज़रा देखिए। ये इबारत अकाबिर का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा, इसका हिस्सा अव्वल है। ठीक है, और इसके सफ़ा नंबर 217 पर लिखता है कि लिहाजा मुतज़ाद होना तो वहाबियत की जान है। क्या लिख रहा है? लिहाजा मुतज़ाद होना तो वहाबियत की जान है। तो तैमूर रज़ा ख़ानी और कटमुल्ला और जो तैमूर रज़ा ख़ानी की तायीद करने वाले जितने भी बरेलवी हैं, सब के सब वहाबी साबित हुए, क्योंकि मुतज़ाद होना तो वहाबियत की जान है। ठीक है, तो वहाबियत की जान है तो जैसे वहाबी साबित हो गए। अब वहाबी कौन है, ज़रा इन्हीं की किताब में देखते हैं। ये फतवा फैज़ुर रसूल है। ठीक है, यह आला हज़रत नेटवर्क। ठीक है, ये फतवा फैज़ुर रसूल ये जलालुद्दीन अहमद अमजदी की है। ठीक है, ये बरेलवियों का मोतबर मुल्ला है। इसने सफ़ा नंबर 261 पे लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। 261 पर थोड़ा नीचे आइए, जहाँ पर लाल कलर का मैंने निशान लगाया हूँ उसके नीचे देखिए, वहाबी देवबंदी धर्म और बेहया बकौल अपने एक मुत्तबे सुन्नत की तरफ मंसूब करने से खुश होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी जो वहाबी है वो गुस्ताख रसूल है। यह आप हवाले में देखिए। ठीक है, यह आपको समझ में आएगा कि वहाबी कौन है। मगर जिस तरह हनफी, शाफ़ी और रिज़वी वगैरह में निस्बत मलहूज़, इसी तरह वहाबी में निस्बत मलहूज़ नहीं, बल्कि वो नाम है गुस्ताख रसूल का। जैसे लूती में लूत अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत मलहूज़ नहीं, बल्कि वो नाम लिवातत करने वाले का। तो इसी तरीके से जो वहाबी है वो गुस्ताख रसूल है। तो लिहाजा तैमूर रज़ा कादरी और तैमूर राना कादरी और इंजीनियर तैमूर राना रज़ा ख़ानी, जिसे बरेलवियों में जो अल्लामा और फ़हामा कहा जाता है, जैसे कि अख्तर रज़ा मिसबाई ने अपनी किताब कहर खुदाबंदी में उसका अलक़ाबात दिए, तो ये बरेलवियों का नाम नहाद मुनाजिर, ये भी ख़ुद वहाबी तो साबित हुआ, साथ में गुस्ताख रसूल भी साबित हुआ, और अपने साथ ही साथ इसको भी गुस्ताख रसूल साबित किया। और उसके जो मानने वाले चेले चपाटे, जैसे अब्दुल कादिर ड्राइवर, चरसी शराबी, उसको देख सकते हैं आप, वो भी बहुत बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब, इसकी तायद करते हुए गुस्ताख रसूल साबित हुआ और वहाबी साबित हुआ।